رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك. معزز سامعین، ساری تعریفیں، کبریائی، عظمتیں، ثنائے، مجد ایک اللہ حکم الحاکمین کے لیے. بے شمار درود و سلام نبی کریم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے. آپ کے سامنے جو میں نے حدیث پیش کی ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت اور یہ نصیحت کی: احفظ اللہ، تو اللہ کی حفاظت کر، یعنی اس کے احکامات کو بجا آور لا، اس کے احکامات کی پابندی کر. یحفظک، اللہ تیری حفاظت کریں گے. تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ کو اپنے سامنے پائے گا. حدیث ہے صہیب رضی اللہ تعالی عنہ کی، جو کہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، اور یہ روایت صحیح مسلم میں ہے. اس میں ایک واقعہ بنی اسرائیل کا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ کیسے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت کرتے ہیں، کہ دنیا کے بادشاہ بھی اگر زور لگا لیں، جب اللہ نہ چاہے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے کوئی بادشاہ تھا اور اس کا ایک جادوگر تھا. جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا اور اس نے کہا بادشاہ کو کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، تو میرے پاس کوئی نوجوان ایسا بھیجو جسے میں جادو کا اپنے وہ معاملات، اپنا علم سکھا سکوں. انہوں نے ایک ذہین بچے کا انتخاب کیا اور اسے جو ہے جادوگر کی طرف بھیج دیا. رستے کے اندر ایک راہب تھا، اس دور کے مطابق یہودیت تھی یا عیسائیت تھی. راہب کہتے ہیں، اور بنی اسرائیل کے عالم کو راہب کہتے ہیں. اس کا رستے میں راہب تھا، تو اس کے پاس یہ بیٹھ گیا نوجوان، اور اس کی گفتگو سنی اور اسے اچھی لگی. تو جب وہ ساحر جادوگر کے پاس جاتا تو ساتھ جو ہے وہ راہب کے پاس بھی چلا جاتا اور اس کے پاس بھی بیٹھ جاتا. جب ساحر کے پاس، جادوگر کے پاس جاتا تو اسے مارتا اور کہتا کہ تم لیٹ کیوں آئے ہو. تو انہوں نے راہب کو بتایا کہ مجھے جادوگر مارتا ہے. تو کہا کہ اگر تمہیں ڈر لگے اس چیز کا تو انہیں کہنا کہ گھر والوں نے مجھے دیر کرا دی، اور گھر والے اگر تم سے پوچھیں تو انہیں کہنا کہ مجھے جادوگر نے دیر کر دی. تو اسی طرح جو ہے وہ دونوں سے چیزیں سیکھتا رہا، جادوگر سے بھی اور راہب سے جو دینی تعلیم دینے والا تھا. ایک دفعہ کیا ہوا کہ وہ رستے میں تھا تو ایک بہت بڑا جانور جو ہے اس نے لوگوں کا رستہ روکا ہوا تھا. تو بندے نے، اس نوجوان نے کہا کہ آج پتہ چلے گا، آج آزمائش ہے کہ کون سچا ہے. کہا کون ان میں افضل ہے. اس نے ایک پتھر اٹھایا اور کہا اللہم ان کان امر الراہب احب الیک من امر الساحر فاقتل هذه الدابہ حتی یمضی الناس فرماها. اس نے کہا ہے اللہ، اگر تجھے اس راہب کا، دینی تعلیم دینے والے کا کام زیادہ پسند ہے تو اس جانور کو، جو موذی جانور لوگوں کا رستہ روکے کھڑا ہے، اسے ہلاک کر دے. تو اس نے پھر یہ کہہ کر پتھر اٹھا کے وہ پھینک دیا اور پتھر نے اسے قتل کر دیا اور لوگ نکل گئے، رستہ ان کا صاف ہو گیا. راہب کے پاس آیا اور اسے بتایا کہ کیا آج معاملہ ہوا، رستے میں ایک موذی جانور تھا اور میں نے
یہ کہہ کر پتھر مارا اور وہ اللہ نے اسے ہلاک کر دیا۔ تو راہب نے کہا اے میرے بیٹے تو آج مجھ سے اعلیٰ مقام پہ ہے اور تمہارا معاملہ بڑا اعلیٰ، اللہ کے ہاں بڑی منزلت پہنچ چکا ہے، تو اللہ کے ہاں تیرا مقام ہے ایک کہ تیرے پتھر سے اللہ نے وہ جانور ہلاک کر دیا ہے۔ وَإِنَّكَ سَتُبْتَلَىٰ، اور تیری آزمائش کی جائے گی۔ اس حدیث سے میں یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ بندے کا اللہ کے ہاں مقام ہو، منزلت ہو، تو انہی کی آزمائش ہوتی ہے، ہر بندے کی آزمائش نہیں ہوتی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء کی ہوتی ہیں، انبیاء کو اللہ آزماتے ہیں، ثم الامثل فالامثل، پھر ان کے جو قریب ہوتے ہیں درجے کے اعتبار سے۔ وَإِنَّكَ سَتُبْتَلَىٰ، تمہاری آزمائش ہوگی۔ اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ کیا لوگ یہ گمان کیے ہوئے ہیں کہ ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ ایمان لانے کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی آزمائش نہیں ہوگی۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، ہم نے پہلے لوگوں کی بھی آزمائش کی تاکہ اللہ جان جائے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ تو وَإِنَّكَ سَتُبْتَلَىٰ، تمہاری آزمائش ہوگی۔ فَإِنِ ابْتَلَيْتَ فَلَا تَدُلَّ عَلَيْهِ، اگر تمہاری آزمائش ہو، پکڑے جاؤ تو میرا نہ بتانا کسی کو۔ تو پھر وہ نوجوان جو ہے شفا دینے لگ گیا، یبرئ الاکمہ والابرص، نابینا کو اور اس کو جس کے جسم پہ جو ہے کوڑ کی بیماری ہوتی، اس پر وہ علاج کرنے لگ گیا اور تمام بیماریوں کا علاج کرنے لگ گیا۔ فَسَمِعَ جَلِيسٌ لِلْمَلِكِ كَانَ قَدْ عَمِي، بادشاہ کا ایک مصاحب تھا جو کہ نابینا تھا، اس نے سنا کہ ایک نوجوان ہے وہ علاج کرتا ہے اور جس سے بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے، تو وہ بھی چلا گیا۔ فَأَتَاهُ بِهَدَايَا كَثِيرًا، بہت سے تحفے لے کے آیا۔ فَقَالَ مَا هَاهُنَا لَكَ أَجْمَعُ إِنْ أَنْتَ شَفَيْتَنِي، کہا کہ یہ سارے تحفے تمہارے ہیں اگر مجھے شفا دی۔ فَقَالَ إِنِّي لَا أَشْفِي أَحَدًا، کہا میں کسی کو شفا نہیں دیتا۔ شفا کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ شفا کس کے ہاتھ میں ہے؟ رب کے ہاتھ میں ہے۔ انی لا اشفی احدا، میں کسی کو شفا نہیں دیتا۔ اللہم انت الشافی لا شفا الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہی دعا سکھائی، اے اللہ تو ہی شفا دینے والا ہے، ایسی شفا دے کہ کوئی بیماری نہ رہے۔ تو جب اس نے یہ کہا فقال انی لا اشفی احدا انما یشفی اللہ تعالی، بے شک اللہ ہی شفا دیتا ہے۔ فإن آمنت باللہ تعالی دعوت اللہ فشفاک، اگر تو اللہ پر ایمان لے آئے کہ ایک اللہ ہے پالنے والا بنانے والا، اسی کی عبادت ہے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے جھکا نہ جائے، کسی کو پوجا نہ جائے، تو دعوت اللہ، میں اللہ سے دعا کروں گا۔ یہ دم کرنا بھی دعا ہی ہے، یہ جو دم کیا جاتا ہے یہ دعا ہی کی قسم ہے۔ تو میں دعا کروں گا، کس سے؟ اللہ سے۔ فشفاک، تو اللہ تجھے شفا دے گا۔ تو اس نے اللہ پر ایمان لایا، فشفاہ اللہ تعالی، اللہ نے اسے شفا دی۔ بادشاہ کے پاس آیا اور جیسے پہلے بیٹھتا تھا ویسے بیٹھا۔ فقال له الملک، بادشاہ نے کہا، فقال له الملک، ملک من رد علیک بصرک، تیری آنکھوں کی بینائی کس نے لوٹائی؟ قال ربی، کیا جواب دیا؟ میرے رب نے۔ قال ولک رب، ولک رب غیری، ولک رب غیری، تمہارا رب کوئی ہے میرے علاوہ؟ قال ربی وربک اللہ، کہنے لگے تیرا بھی رب اور میرا بھی رب اللہ ہے۔ فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزِلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الْغُلَامِ، اسے پکڑ لیا، اسے عذاب دینے لگے، اذیتیں دینے لگے، حتیٰ کہ اس نے راہب کا بتا دیا۔ فَجِيءَ بِالرَّاهِبِ، اس راہب کو، دینی عالم کو لایا گیا۔ فَقِيلَ لَهُ ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ،
اسے کہا گیا کہ تو دین سے واپس لوٹ جا، چھوڑ دے اپنا یہ دین، فابا، اس نے انکار کر دیا۔ فدعا بالمنشار فوضع المنشار في مفرق راسه فشقه حتى وقع شقاه، اسے کہا گیا کہ دین کو چھوڑ دو اور بادشاہ پہ ایمان لے اور رب کو چھوڑ دو، اس نے انکار کر دیا۔ ایک آرا لایا گیا، آری بہت بڑی، اس کے سر کے درمیان میں رکھی گئی اور اس کو کاٹ دیا گیا۔ پھر بادشاہ کے وہ مصاحب جو نابینا تھا اور بینا ہو گیا، اندھا تھا اور آنکھیں واپس آ گئی، اس نوجوان کے علاج سے اسے لایا گیا، اسے بھی کہا گیا کہ اپنے دین سے باز آ جاؤ، اس نے بھی انکار کیا۔ فدفعوا الى نفر، پھر کیا کہا انہوں نے، فوضع المنشار، اس کے بعد جو ہے ثم جیء بجلیس الملک فقیل له ارجع عن دینک فابا، اسے اس کے سر پہ بھی جو ہے، جو بادشاہ کا مصاحب تھا، آری کے ساتھ اسے بھی چیر دیا گیا۔ پھر نوجوان کو بلایا گیا، اس نوجوان سے کہا گیا ارجع عن دینک، اپنے دین سے لوٹ جا، اس نے بھی انکار کر دیا۔ اپنے لشکر کو کہا، کچھ فوجیوں کو کہا اسے لے جاؤ اور فلاں پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤ، جو سب سے اونچا علاقے کا پہاڑ ہے، اور وہاں سے نیچے گرا دو۔ اسے لے کے وہ چلے گئے، اور جب پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچے تو اس نوجوان نے اللہ سے دعا کی، اللہم اکفینیہم بما شئت، اے اللہ جیسے تو چاہے ان کے لیے کفایت کر جا، مجھے کفایت ہو جا اور ان کے شر سے مجھے بچا لے۔ فانکفأت بہم، تو پھر کیا ہوا، پھر جو ہے وہ پہاڑ جو ہے وہ لرزا، پہاڑ فرجف بہم الجبل، کپ کپایا، فسقطوا، سارے اس سے نیچے گر گئے، اور یہ قائم رہا ہوا اور چل کر واپس بادشاہ کے پاس آ گیا۔ کہا کہ تمہارے ما فعل اصحابک، تمہارے ساتھیوں کے ساتھ کیا ہوا؟ تو کہنے لگا کفانیہم اللہ تعالی، اللہ ان کے لیے کافی ہو گیا۔ پھر اپنے لشکر کو دیا اور فوجی بلائے اور کہا کہ اسے لے جاؤ ایک کشتی کے اندر، وَتَوَسَّطُوا بِهِ الْبَحْرَ، اور سمندر کے اندر چلے جانا، اگر یہ دین سے باز آ جائے تو چھوڑ دینا، اور اگر انکار کرے تو اسے سمندر کے اندر پھینک دینا۔ ایسا ہی ہوا، کشتی میں سوار ہوئے، سمندر کے اندر چلے گئے، اور اس نوجوان نے دعا کی، اللہم اکفینیہم بما شئت فانکفأت بہم السفینہ، اس نے دعا کی ہے اللہ تو ہی کفایت کر، مجھے کافی ہو جائے، ان کے شر سے بچا لے جیسے مرضی۔ وہ طوفان ایسا آیا کہ وہ سفینہ، وہ کشتی ٹوٹی اور وہ سارے غرق ہو گئے، اور یہ ایک تختے کے اوپر بیٹھا ہوا کنارے پہ آ گیا نوجوان، اور پھر آ گیا بادشاہ کے پاس، کہا کہ تمہارے ساتھی کدھر؟ کہا کفانیہم اللہ تعالی، اللہ ان کے لیے کفایت کر گیا، اللہ نے ان کو پکڑ لیا۔ اور پھر اس نے بادشاہ کو کہا انک لست بقاتلی حتی تفعل ما آمرک بہ، تو مجھے قتل نہیں کر سکتا جب تک تو وہ نہ کرے جو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ کہا کیا کروں؟ کہا کہ لوگوں کو اکٹھا کرو ایک میدان میں اور مجھے سولی پہ چڑھا دو، اور پھر میرا ایک تیر لو، میری کمان سے ایک تیر لو، پھر تیر کو اس قوس کے اندر، تیر کو جو ہے کمان کے اندر ڈالو، اور پھر کہو بسم اللہ رب الغلام، یہ کہو اللہ کے نام سے اور اس نوجوان کے رب کے نام سے وہ تیر چلاؤ، ثم ارمینی، پھر مجھ پہ وہ تیر چلا دینا، فإنک اذا فعلت ذلک قتلتنی، ایسا کرو گے تو مجھے قتل کر سکو گے۔ بادشاہ بڑا تنگ آ چکا تھا، اس کی باتیں جو ہے وہ شہرت پھیل رہی تھی، اور اس کی بادشاہی اور اس کی وہ دعویٰ ربوبیت کا وہ خطرے میں تھا، تو اس نے لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کیا، اسے ایک سولی پہ چڑھایا، پھر ایک تیر اس کی کمان میں سے لیا، لوگ یہ مشاہدہ کر رہے تھے، اور پھر کہا بسم اللہ رب الغلام، اس نوجوان کے رب کے نام پہ تیر چلاتا ہوں۔ تو پھر کیا ہوا؟
فوقع فی صدغہ، اس کی یہاں کنپٹی پہ وہ لگا تو اس نے اپنا ہاتھ وہاں رکھا اور موت آ گئی، سے شہید ہو گیا۔ لوگوں نے اونچی آواز میں کہا آمنا برب الغلام، ہم اس نوجوان کے رب پہ ایمان لے آئے، اور بادشاہ کا انکار کر دیا۔ تو بادشاہ جو ہے وہ جس چیز سے ڈرتا تھا وہی کام ہو گیا کہ لوگوں نے اس کا انکار کر دیا اور لوگ سارے مسلمان ہو گئے، اللہ پر ایمان لے آئے۔ بڑی بڑی انہوں نے خندقیں کھودنے کا حکم دیا اپنی فوجوں کو، اور اس میں آگ جلائی، کہا جو دین سے اپنے پاس نہیں آئے گا اسے اس کے اندر پھینک دو، اور کہا کہ ان کو اس میں پھینکتے جاؤ جب تک کوئی اپنے دین کو چھوڑ نہ دے۔ حتیٰ کہ ایک عورت آئی اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اور وہ تھوڑا سا گھبرائی کہ اس میں گرے، تو بچہ وہ چھوٹا جو بول نہیں سکتا وہ بول پڑا، یا اماں اصبری فإنکی علی الحق، یا ماں صبر کرو تم حق پہ ہو۔ یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے۔ اندازہ کریں ایک نوجوان ہے اور اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ کیسے اللہ تعالیٰ ایک بادشاہ اسے قتل کرنے سے عاجز آ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے کفایت کر جاتے ہیں۔ اللہم اکفینیہم بما شئت کہا، یہ جملے کہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو پکڑ لیتے، پہاڑ سے گر کے سمندر میں غرق ہو گئے، اور یہ نوجوان بچ کے آ جاتا ہے۔ اور آخر میں اس نوجوان کی وجہ سے وہ پوری قوم جو ہے مسلمان ہو جاتی ہے۔ اور کیسے یہ مظاہر اللہ تعالیٰ ہم کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ قصے ہمیں بتاتے ہیں جو تاریخ میں واقعہ ہوئے، کہ بچہ وہ بول پڑا جو بولتا نہیں ہے کہ اے ماں صبر کرو تم حق پہ ہو۔ تو الا ان سلعۃ اللہ ہی الغالیہ، اللہ کا سودا جو ہے وہ بڑا مہنگا ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ ہی الجنہ، اللہ کا سودا جو ہے وہ جنت ہے۔ تو جنت جانے کے لیے دنیا کے اندر آزمائشیں آئیں گی، اور اللہ تعالیٰ اپنی اولیاء کی حفاظت کرتے ہیں، اور اس کے باوجود اللہ کی راہ میں شہید بھی ہونا پڑتا ہے، جان بھی گنوانی پڑتی ہے، لیکن حقیقی اور ابدی اور ہمیشہ کی زندگی جو ہے اس کے لیے دنیا کی زندگی کیا، ایسی ہزاروں زندگیاں بندہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بندے کی حفاظت کرتے ہیں، اس کے مال کی بھی حفاظت کرتے ہیں، اور اس کی اولاد کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ آج بہت سے لوگ، خاص کر یہ عمر جو آخری ہوتی ہے بڑھاپے کی، باپ جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے اولاد کے بارے میں، کیا بنے گا، بچوں کا میرے بعد کیا ہوگا، لڑائیاں ہیں ان کے پاس معیشت کا اتنا سامان نہیں ہے، تنگی ہوگی، تنگ دستی ہوگی، ان کا کون وارث ہوگا، یہ لڑ پڑیں گے آپس میں، کیا بنے گا، پریشانیاں گھیر لیتی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء جو نیک بندے ہیں ان کی بھی حفاظت کرتے ہیں، ان کی اولاد کی بھی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس موضوع پہ بات کرتے ہوئے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم استقاموا، پھر استقامت کی راہ پہ ڈٹے رہے، تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، اور نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر ایمان پہ ڈٹ گئے، ان پر موت کے وقت فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ تم غم کھاؤ جو دنیا میں چھوڑے جا رہے ہو کہ پیچھے کیا بنے گا، اور ولا تخافوا، اور نہ خوف کھاؤ کہ آگے کیا ہوگا، قبر کا معاملہ ہے، حشر کا معاملہ ہے، رب سے ملاقات ہے، اس کا بھی خوف نہ کھاؤ۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اور جنت کی تمہیں بشارت دی جاتی ہے، الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، ہم تمہارے اولیاء ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے جنت کے اندر ہے جو تمہارے نفس چاہیں گے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جو تم مانگو گے وہ تمہیں دیا جائے گا۔ اور کہیں فرمایا فَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ، وہاں پھل ہوں گے جو بہت زیادہ ہوں گے، نہ کٹے ہوئے ہوں گے نہ روکے جائیں گے، بلکہ ان کے
دانیہ، ان کی جو شاخیں ہیں جھکی ہوئی ہوں گی، وہ دانیہ ہوگی، جھکی ہوئی ہوں گی، جو دل چاہے گا بندہ توڑ کے کھا لے گا۔ لبنۃ من ذہب ولبنۃ من فضہ، ایک سونے کی اینٹ ہے اور ایک چاندی کی اینٹ، وملاتها مسک، اور گارا اس کا جو ہے وہ کستوری کا ہوگا، والزعفران حشیشها، اور جس کا گھاس بھی زعفران کا ہوگا۔ اتنی وہ شاندار جنت جس کے بارے میں پیارے حبیب نے کیا فرمایا؟ ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل کے اندر خیال پیدا ہوا، اور نہ کسی آنکھ نے دیکھا، ایسی وہ شاندار نعمتیں ہوں جن کے لیے صحابہ کرام نے اپنی جانیں نشاور کر دی۔ عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کھجوریں کھا رہے تھے اور بدر کا مقام تھا، اور آپ نے کہا وہ جنت جس کی چوڑائی زمین و آسمان سے زیادہ ہے، اور فرمایا عمیر کو، انہوں نے کہا بخن بخ، کہاں جنت اور کہاں میں؟ فرمایا ہے عمیر تو اہل جنت میں سے ہے۔ عمیر نے وہ کھجوریں پھینک دی اور کہا انہا لحیات طویلہ، یہ کھجوریں کھانے کی لمبی زندگی ہے کہ میں یہ کھجوریں کھانے میں وقت ضائع کروں، اور تلوار پکڑی اور مارکے میں گھس گئے اور شہید ہو گئے۔ اور یہ جنت میں جانے کا شوق تھا صحابہ کو۔ عمرو بن جموح یہ وہ صحابی ہیں جن کے 5 بچے جہاد کے میدان میں ہیں، غزوہ احد کے موقع پہ، اور یہ باپ بھی جہاں جہاد میں جانا چاہتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، اجازت چاہتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالی نے عذر دیا ہے کہ آپ چل نہیں سکتے، ٹانگ میں ٹیڑھا پن ہے، لنگڑا پن ہے، آپ معذور ہیں، آپ کو واجب نہیں ہے جہاد آپ پہ، بچے شریک ہو رہے ہیں۔ کہا کہ نہیں، میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، جنت جانے کا شوق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اجازت مانگ رہے ہیں، بچے کہہ رہے ہیں ہم جا رہے ہیں، اور میں نہیں، تم مجھے جنت سے روک رہے ہو۔ اور یہ وہی صحابی تھے جن کے بچے جب ایمان نہیں تھا تو دین سے جب دوری تھی، یہ حال تھا، ایک بت کی عبادت کیا کرتے تھے۔ بچوں نے سمجھانے کے لیے کیا کیا، اس بت کو جو ہے وہ گندگی کے ڈھیر پہ پھینک دیتے رات کو، صبح ڈھونڈتے میرا خدا کہاں گیا، دیکھا گندگی کے ڈھیر پہ، اٹھایا، دھویا، اس کے اوپر خوشبو لگائی اور پھر اس کی عبادت کرنے لگ جاتے۔ دوسرے دن جو ہے پھر انہوں نے کیا کیا، کہیں گندے کنویں کے اندر پھینک دیا اسے۔ انہوں نے کیا کیا کہ تلوار اس کے گلے میں لٹکا دی کہ میں تو بوڑھا ہوں، کچھ کر نہیں سکتا۔ اپنے خدا کو، اس بت کو کہا کہ اب کچھ آئے تو یہ تلوار تمہارے گلے میں۔ اگلے دن دیکھا تو گندے کنویں کے اندر جہاں گندگی پھینکی جاتی ہے، ایک مرا ہوا کتا اس کے گلے میں ڈال کے اسے وہاں پھینکا ہو۔ تو وہاں بھی جملے کہے کہ تو خدا نہیں ہو سکتا، تو اگر رب ہوتا تو آج تیری یہ حالت نہ ہوتی، اور وہاں یہ مسلمان ہو جاتے ہیں، عمرو بن جموح۔ اور پھر جنت میں جانے کا شوق دیکھیں، پھر ایک غزوے کے اندر شریک ہوتے ہیں جہاد کے میدان میں، اور وہاں شہید ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے عمرو بن جموح کو دیکھا، وہ اپنی لنگڑی ٹانگ کے ساتھ جنت کے رستے پہ جا رہا تھا۔ تو یہ شوق ہے، یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، یہاں پہ بھی حفاظت اللہ کی طرف سے ملتی ہے، جان کی بھی حفاظت، آبرو کی بھی حفاظت، مال کی بھی حفاظت۔ حفاظت جو ہے اللہ کرتے ہیں، لیکن بندے کا ہدف، غایت اور مقصد جو ہے وہ جنت ہونی چاہیے، دنیا کی زندگی نہیں ہونی چاہیے۔ آج بھی آتے ہیں مولانا صاحب دعا کر دیں، فیکٹری کا کام نہیں چل رہا، دکان نہیں چل رہی، دعا کر دیں مالی تنگی ہے، کوئی نہیں پوچھتا آگے، دعا کر دیں اللہ جنت عطا کر دے، 5 وقت کا نمازی بنا دے، قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ سکھا دے۔ سب کی نظریں جو ہیں وہ دنیا پہ ہیں۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم سب کی نظریں جو ہیں وہ دنیا پر ہیں، دنیا کو ترجیح دیتے ہو، اور آخرت باقی رہنے والی اور ہمیشہ والی ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، دنیا کے معاملے میں بڑے سمجھدار، بڑے ذہین، بڑے علیم و خبیر علم رکھنے والے، وہم عن الآخرۃ غافلون، اور آخرت کی زندگی سے غافل ہیں۔ یہ حال ہے ہمارا۔ سورہ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک حفاظت کا ذکر کیا ہے، کیسے اللہ حفاظت کرتے ہیں، کیسے ہمیں غم نہیں کرنا چاہیے جو پیچھے چھوڑ کے گئے ہیں۔
وہاں پہ ذکر کیا کہ خضر اور موسیٰ علیہ السلام ایک گاؤں میں گئے، انہیں کہا کہ میزبانی کا کہا، انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے وہاں ایک یتیم بچوں کا گھر دیکھا، اس کی دیوار گرنے والی، اسے کھڑا کر دیا بغیر اجرت کے، اسے سہارا دیا، سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انہوں نے تو نہ ہماری میزبانی کی، نہ مہمان نوازی کی، اور بغیر اجرت کے، بغیر مزدوری کے آپ نے ہمیں سارا دن لگا کے ان کی دیوار سیدھی کر دی۔ تو بعد میں جب بتایا خضر نے موسیٰ علیہ السلام کو کہ اللہ کا یہ حکم تھا کہ یہ یتیم بچے تھے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا وَكَانَ أَبُوهُمْ صَالِحًا، ان کا باپ جو تھا وہ نیک آدمی تھا۔ کیسے اللہ حفاظت کرتے ہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں ان کا والد سے مراد ان کا تیسری یا چوتھی نسل کا جد، دادا نہیں، پردادا نہیں، اس سے بھی اوپر ایک بزرگ گزرا تھا جو اس کے داداؤں میں تھا، تیسرے یا چوتھے نمبر پر وہ نیک تھا، اور اللہ نے اس کے پوتے اور پوتوں کے بھی پوتوں کی حفاظت اس کی نیکی کی وجہ سے کی۔ نیکی بندہ کرنے والا ہو، نیک ہو، صالح ہو، اس کی اولاد کی بھی حفاظت اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، اسے پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ اللہ کے سپرد کرتا ہے معاملہ۔ عمر ابن عبدالعزیز، یہ وہ صحابی تھے، پوتے تھے عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ خلفائے راشدین کا دور تازہ ہو گیا، زندہ ہو گیا، عدل و انصاف اتنا تھا، اور زمین نے بھی اپنے خزانے اگل دیے۔ اس دور کی ایک گندم کا دانہ کسی میوزیم کے اندر پڑا تھا، اور اس تھیلی پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ عمر ابن عبدالعزیز کے دور کا گندم کا دانہ ہے جو کھجور کی گٹلی جتنا بڑا تھا۔ ایسی پھر برکات ہوتی۔ تو عمر ابن عبدالعزیز نے جب دنیا سے رخصت ہوئے شاید 12 یا 14 درہم چھوڑے تھے، راؤنڈ اباؤٹ اس کے، جس میں 2 درہم شاید بچوں کو آئے وراثت میں، تھوڑے سے پیسے معمولی سے۔ اور پھر لکھنے والے نے لکھا تاریخ میں کہ ان کے بیٹوں نے اللہ کی راہ میں 100 گھوڑے جہاد کے لیے صدقہ کیا، اللہ کی راہ میں خرچ کیے۔ اللہ نے اتنا نوازا ان کو کیونکہ باپ نیک اور عادل تھا۔ اور اس کے برعکس ایک اور خلیفہ تھا جس کے بچوں کے حصے میں ملینز کے حساب سے آئے، ہزاروں دینار، اور ایک دینار 4.5 گرام کا ہوتا ہے تقریباً، ملینز کے حساب سے پیسے آئے۔ اور تاریخ دانوں نے لکھا کہ وہ مسجد کے باہر، کسی مسجد کے باہر مانگ رہے تھے، ان کا سارا پیسہ ختم ہو گیا۔ تو اللہ کی حفاظت ہوتی ہے بندہ اگر نیک ہو۔ صلاح جو ہے، نیکی جو ہے، اس کا فائدہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت کے اندر بھی ہے۔ بندہ پریشان رہتا ہے، ٹینشن لے لیتا ہے، نیکی جو ہے اس کی جزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملتی ہے، یہ بھی اللہ کی حفاظت ہے۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ جس نے نیک عمل کیے، چاہے مرد ہے اور عورت ہے یا عورت ہے، اور وہ مؤمن اور وہ ایمان والا ہے، ہم اسے پاکیزہ زندگی دیں گے۔ اگر اس نے نیک عمل کیے، نیک عمل کرنے والا مرد ہے، عورت ہے، اور وہ ایمان کی حالت میں ہے، ہم اسے پاکیزہ زندگی دیں گے، اور آخرت کے اندر بھی ان کے اجر سے بھی زیادہ انہیں جزا عطا کریں گے۔ تو دنیا کے اندر پاکیزہ زندگی، خوشیوں سے معمور، مسرتوں سے بھرپور، ٹینشن اور پریشانیوں سے دور زندگی کیسے ملے گی؟ صالح عمل کے ذریعے، نیک عمل کے ذریعے۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ نعمتوں کے اندر ہیں، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کا اولیاء ولی ہوتا ہے، دوست ہوتا ہے، اور آخرت کے اندر بھی، دنیا میں بھی رب کی حفاظت ہوتی ہے اور آخرت کے اندر بھی حفاظت ہوتی ہے۔ یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون سا رستہ اختیار کرنا ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے رستے دکھا دیے ہیں، یا شکر کا رستہ اختیار کر لے یا کفر کا، اور دشمن بھی سامنے ہے، اس کا بھی کھول کے بتا دیا قرآن میں۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ
أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين۔ اللہ کے دربار میں اس نے مہلت مانگی اور کہا ان کے سامنے سے آؤں گا، ان کی دائیں جانب سے، بائیں جانب سے، اے اللہ ان کو تو شکر گزار نہیں پائے گا۔ یہ شیطان نے کہہ دیا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، سورہ یاسین میں یہ بھی کھول کے بتا دیا شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو حفاظت کیسے ہوگی؟ احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کی حفاظت کرو، اس کے اوامر کی، اس کے احکامات کی، اس کے فرائض کی، واجبات کی، وہ اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ یہ نماز یہ کامیابی کی سیڑھی ہے، یہ معراج ہے، یہ معراج کے موقع پر یہ ایسا تحفہ ہے جو 7ویں آسمان پہ ملا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس کو بلانے کے لیے بھی جو ہے اذان دی جاتی ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو کامیابی کا رستہ نماز کا ہے۔ کوئی کاروبار میں کامیابی چاہتا ہے، اپنی آئلی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، اپنے ریلیشن کے اندر کامیابی چاہتا ہے، اور اپنی آخرت کے معاملے میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، کوئی طالب علم اپنے تعلیمی میدان کے اندر کچھ کام کرنا چاہتا ہے، آگے بڑھنا چاہتا ہے، کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو رستہ نماز کا ہے۔ یہ ہے وہ کامیابی کی راہ جس میں رب اور بندے کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے، اور بندہ اس رب کے سامنے جھکتا ہے، اعتراف کرتا ہے اپنے گناہوں کا، اور اللہ کے سامنے جھکتے ہوئے اس کی بندگی کا اظہار کرتا ہے۔ تو نماز کامیابی کا رستہ ہے، اور یہ واجب بھی ہے، یہ معاف نہیں ہے، نہ جنگ کے اندر، نہ سفر کے اندر، نہ بیماری کے اندر۔ کھڑے ہو کے نہیں تو بیٹھ کے پڑھ لے، پانی استعمال نہیں کر سکتا، بیمار ہے تو تیمم کر لے۔ تو نماز کسی صورت میں بھی معاف نہیں۔ تو نماز کامیابی کا رستہ ہے۔ نیکی کا حکم، برائی سے روکنا، یہ کامیابی کا رستہ ہے۔ فرمایا کہ پیسے نہیں ہیں تو فرمایا اتقوا النار، نبی علیہ السلام نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق التمرہ، لوگوں آگ سے بچا لو اپنے آپ کو، آگ سے بچ جاؤ چاہے آدھی کھجوری خرچ کرنی پڑے، کچھ بھی نہیں ہے، تھوڑا سا جو ہے وہ بھی خرچ کر دو، اور پھر اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مال کے اندر بھی حفاظت کرتے ہیں۔ کیسے مال کی حفاظت ہوتی ہے؟ زکوٰۃ کے ساتھ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے۔ یبن آدم، یبن آدم، آدم کے بیٹے، انفق علیک، تو خرچ کر اللہ کی راہ میں، انفق علیک، میں تجھ پہ خرچ کروں گا۔ اور نبی علیہ السلام کا کیا فرمان ہے؟ واللہ ما نقص مال امرئ من صدقہ، اللہ کی قسم صدقہ کرنے سے بندے کے مال میں کمی نہیں آتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار تھا صحابہ کرام کا، کوئی بھی معاملہ ہوتا آپ کے پاس آتے، بچہ پیدا ہوا اسے لے آتے کہ اس کے منہ میں کچھ کھجور ڈالیں، اس کے لیے دعائیں خیر کر دیں۔ آج ہمارا جو دیندار طبقے اور ہمارے درمیان دوریاں پیدا کر دی گئی ہیں، جو اہل علم ہیں، دیندار ہیں، ان سے نفرتیں آ گئی ہیں۔ ایسے ڈرامے، ایسے کارٹون جس میں مزاح کا خیز داڑھی والے کو دکھایا جاتا ہے کہ بچے شروع سے مولوی سے دور بھاگتے ہیں تاکہ وہ دین سیکھے ہی نہ، اللہ کے قریب ہی نہ آئے۔ شیطان کا ایجنڈا ہے کہ ہمیں جو ہے گمراہ کرنا ہے۔ تو اللہ کی طرف کیسے آئیں گے؟ اللہ والوں کے قریب ہوں گے تبھی آئیں گے۔ امام شافعی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں انی احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی الصلاح، میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں، نیک تو نہیں ہوں، نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں، شاید اللہ مجھے نیک بنا دے۔ یہ امام شافعی ہیں، جو امام ہے زہد کے اندر، تقوی کے اندر، علم کے اندر، یہ تواضع اور عاجزی سے وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا متی الساعہ، قیامت کب ہے؟ فأعرض عنہ، آپ نے منہ پھیر لیا، اعراض کیا، 3 دفعہ اس نے یہ پوچھا تو فرمایا ماذا اعددت لها، اے میرے صحابی تو نے تیاری کیا کی ہے؟ کیا تیاری کی ہے اس کی قیامت کی؟ کہا کہ تیاری تو کوئی خاص نہیں ہے، لیکنی احب اللہ ورسولہ، فرمایا میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا المرء مع من احب، بندہ انہی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اسے محبت ہوتی ہے۔
انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب آپ سے ہم نے یہ بات سنی، اسلام لانے کے بعد ہمیں اتنی خوشی کسی بات پہ نہیں ہوئی جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پہ ہوئی کہ بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی محبت ہوگی۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے ہماری محبتیں کن کے ساتھ ہیں۔ کیا محبتیں ڈراموں کے ساتھ ہیں؟ کیا محبتیں آوارہ لوگوں کے ساتھ ہیں؟ کیا نیک لوگوں سے محبت ہے؟ ابو ہریرہ کو آپ نے نصیحت کی اور وصیت کی، فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا، اے ابو ہریرہ تمہارا دوست مومن ہونا چاہیے، ولا یاکل طعامک الا تقی، اور تیرا کھانا نیک آدمی کھائے۔ آج کہاں ہم دور ہیں، نیک لوگوں سے دور ہیں، جن کے لیے سمندر کے اندر جو ہے مچھلیاں اور زمین کے اندر چیونٹیاں بھی دعا کرتی ہیں، جو لوگوں کو خیر کی دعوت دیتا ہے، جو بھلائی کی دعوت دیتا ہے۔ آج وہی لوگ جو ہیں وہ بالکل کمزور ہیں، بے آسرا ہے، کوئی پوچھتا ہی نہیں ان کو۔ ہمارے معاشرے میں کیا مقام ہے دیندار لوگوں کا؟ تو خدا را دین کی طرف لوٹیں۔ اللہ کی حفاظت اسی وقت ہوگی جب اس کی دین کی، اس کی شریعت کی ہم حفاظت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ خاتمہ ہمارا ایمان پہ فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین